بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ اللہ کی مہربانی سے ہم اپنے دوسرے چیپٹر کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ہم آج انشاءاللہ تعالی حسین شہید سہروردی صاحب کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کی خدمات کا احاطہ کریں گے۔ تو اس سے پہلے آپ کو میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم انشاءاللہ اس چیپٹر کے ختم ہونے کے بعد پیپر پیٹرن کو بھی تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ آپ کو سوال بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی تاکہ سوال آپ خود جو ہے بنانے کا ہنر جب جانیں گی تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حسین شہید سہروردی پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات انہوں نے سر انجام دی چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی صاحب کے استعفیٰ کے بعد 12 ستمبر 1956 کو یہ اپنے اس عہدے پر فائز ہوئے۔ حسین شہید سہروردی کا تعارف آپ سے کرواتی چلوں کہ سہروردی صاحب 8 ستمبر 1892 کو مدنہ پور بنگال میں پیدا ہوئے۔ 1913 میں سہروردی نے عربی زبان میں ایم اے کیا اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ سہروردی نے گرے انگلینڈ میں بیرسٹری کی پریکٹس کی اور انگلینڈ سے واپسی کے بعد یہ کلکتہ ہائی کورٹ میں پریکٹس کرنے لگے۔ اس دوران حسین شہید سہروردی نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت بھی اختیار کر لی تھی اور بنگال قانون ساز اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہو گئے تھے۔ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ تقسیم ہند کے بعد سہروردی کلکتہ میں ہی رہے۔ حسین شہید سہروردی نے انگریزوں اور مہاتما گاندھی سے گریٹر بنگال کا مطالبہ کیا تھا۔ جب ان کے مطالبے کو پذیرائی نہ ملی تو وہ 5 مارچ 1949 کو پاکستان آ گئے۔ سہروردی نے مسلم لیگ سے نکلنے کے بعد 1949 میں مولانا بھاشانی کے ساتھ مل کر عوامی مسلم لیگ قائم کر لی۔ اب یہاں پر یہ نکلنے کا جو معاملہ ہوا تھا تھوڑا سا وہ خواجہ ناظم الدین کے ساتھ، چونکہ دونوں بنگال ہی کے رہنے والے تھے اور بنگال کی پاکستان میں شمولیت اور گریٹر بنگال کے ایشو پر دونوں میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا، کنفلکٹ پیدا ہو گیا تھا۔ خواہش تھی خواجہ ناظم الدین صاحب کی کہ بنگال جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے۔ 1953 میں وزیر اعظم ناظم الدین صاحب کی جب برطرفی ہوئی تو پھر سہروردی حسین شہید سہروردی وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی کابینہ میں بطور وزیر قانون اور انصاف اپنی خدمات سر انجام دینے لگے۔ محمد علی بوگرا کے عہد میں وحدت مغربی پاکستان کے منصوبہ کے یہ خالق تھے حسین شہید سہروردی، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد علی بوگرا صاحب نے انہیں آئین پاکستان کی ڈرافٹنگ کا کام بھی، یعنی اس کے مسودے کی تشکیل کا کام بھی انہیں دے دیا تھا۔ تو اس طرح محمد علی بوگرا کے عہد میں حسین شہید سہروردی جو انتہائی اعلیٰ درجے کے پولیٹیشین پارلیمنٹیرین ہونے کے ساتھ ساتھ وکیل بھی تھے، بیرسٹر تھے، تو انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ بہترین طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کی۔ حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ جب حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم بنایا گیا تو اس وقت سکندر مرزا بطور صدر مملکت کے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور ہم یہ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ سکندر مرزا نے چودھری محمد علی صاحب کی پارٹی مسلم لیگ کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک نہیں کیا تھا کہ انہوں نے ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ بنوا دی اور مسلم لیگ کے اراکین کو ریپبلکن پارٹی میں شامل کروایا۔ اب جب چودھری محمد علی صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے تو پھر
مطلب انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو اب کسی نے تو چارج سنبھالنا ہے، وزیر اعظم بننا ہے، اب کس کو بنایا جائے گا؟ تو حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں وہ عوامی لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور سیٹیں ان کے پاس جو ہیں وہ اتنی زیادہ بھی نہیں ہیں، لیکن کولیشن گورنمنٹ اگر بن جاتی تو پھر ان کی حکومت بن سکتی تھی۔ چنانچہ اسکندر مرزا نے مسلم لیگ کو چونکہ نہیں رکھنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے اپنی ریپبلکن پارٹی، اپنی ہی بنائی ہوئی ریپبلکن پارٹی کو ہر حال میں حکومت میں وہ رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ سہروردی کی عوامی لیگ اور ریپبلکن پارٹی کی مخلوط حکومت انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی۔ عوامی لیگ سے جو نمائندے آئے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی صاحب تھے، اور ریپبلکن پارٹی سے پارٹی کے سربراہ ملک فیروز خان نون صاحب بطور وزیر خارجہ اس حکومت کو جوائن کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سہروردی جو وزارت بنی تھی، حسین شہید سہروردی صاحب نے جو وزارت بنائی تھی، اس کے مین مقاصد کیا تھے؟ اس کے مین مقاصد میں ملک کو خوراک میں خود کفیل بنانا تھا۔ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں پچھلے چند سالوں سے کہ ملک میں خوراک کا بحران جو ہے وہ ہوا، خاص طور پر خواجہ نظم الدین کے دور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ گندم کا بحران جو ہے وہ پیدا ہوا، کچھ سمگلروں کی وجہ سے، بلیک جو مارکیٹنگ کرتے ہیں ان کی وجہ سے، تو وہ ایک بحران کی کیفیت مشرقی پاکستان میں زیادہ محسوس کی گئی۔ ان کے دور میں حسین شہید سہروردی صاحب کے دور تک آتے آتے ہم اگر مشرقی پاکستان کی سیاست کا جائزہ لیں گے، ان کے حالات کا جائزہ لیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مشرقی پاکستان میں باقاعدہ خوراک کے بحران پر ایجیٹیشنز ہو رہے تھے۔ بھاشانی صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو لے کر خوراک کے حوالے سے ایک ایشو جو ہے وہ فوکس کر رہے تھے۔ تو سہروردی وزارت کے مقاصد میں جو اہم باتیں تھیں ان میں ایک ملک کو خوراک میں خود کفیل بنانا تھا۔ دوسرا ایشو بحالیات کا مسئلہ تھا، جو ابھی تک حل نہیں پورے طریقے سے ہو پایا تھا۔ مہاجرین جو ہندوستان سے پاکستان آ گئے تھے، ان کی بحالی کا کام ابھی پورے طریقے سے نہیں ہوا تھا، اور جتنا ہوا تھا اس میں جو مسائل تھے، انتظامیہ اس میں ملوث تھی یا دوسرے کسی مسائل میں ملوث تھی، تو انتظامیہ کو بدعنوانی سے پاک کرنا بھی سہروردی کے مقاصد کا حصہ تھا۔ پھر اقلیتیں جو ہندوستان سے جو نہیں گئے، جنہوں نے پاکستان ہی کو اپنا مسکن بنایا، تو خاص طور پر وہ ہمارے مشرقی پاکستان میں 25% آبادی کی ریشو سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر موجود ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو انتہائی اعلیٰ پیمانے کے بزنس مین ہیں، وہ ہندو، اور فنڈنگ کرتے ہیں پارٹیز کو، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے ایشوز کو لے کر آگے بڑھتی ہے۔ چنانچہ ان کے حقوق کا تحفظ بھی اہم بنیادی ذمہ داریوں میں سے سہروردی صاحب کی حکومت سمجھتی تھی اپنی، تو اقلیتوں کا تحفظ سہروردی وزارت کے مقاصد میں شامل انہوں نے رکھا۔ پھر مسئلہ کشمیر جو 1947 پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی چلا آ رہا تھا اور ابھی تک حل نہیں ہو پایا تھا، سہروردی وزارت نے اس مسئلے کے حل کے لیے بھی کوششیں کرنا اپنا ٹارگٹ رکھا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سہروردی وزارت کی داخلہ پالیسی۔ سہروردی صاحب نے، ان کی وزارت نے ایک طرف تو انتظامیہ پر کنٹرول کی کوشش کی، ان کے تبادلے، کیونکہ بہت زیادہ انتظامیہ کا ہولڈ، بیوروکریسی کا ہولڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہر معاملے میں دیکھ رہے تھے حسین شہید سہروردی کافی عرصے سے وزارتوں کے سیاستدانوں کے امور میں آئے ہوئے تھے، سیاست کے مطلب کاموں میں، تو انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ جو انتظامی امور ہیں وہ انتظامیہ ان پر اپنی گرپ کو نہ صرف مضبوط کر رہی ہے بلکہ وہ سیاسی امور کو بھی اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ چنانچہ بہت بڑے پیمانے پر انتظامیہ کی جو تطہیر کی جانی چاہیے تھی، سہروردی صاحب نے اس کو اپنا مقصد بنایا تھا کہ اس کو انتظامیہ کے وسیع پیمانے پر تطہیر کی جائے۔ چنانچہ اس بیوروکریسی کے عمل دخل کو ختم کرنے کے لیے، اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک تو سٹیپ اٹھایا کہ تبادلے کرنے شروع کیے، کیونکہ پہلے جو تبادلے تھے وہ کہیں نہ کہیں کوئی کسی نہ کسی کو سیاستدان کو کی پشت بنائی یا کسی اور بڑے کی پشت بنائی سے وہ اپنے تبادلے رکوا لیتے تھے یا ہونے ہی نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ
سہروردی صاحب کی حکومت نے ان کے تبادلے کیے اور ان کی سیاست میں حصہ لینے پر ان پر پابندی لگا دی، کیونکہ بہت سارے سیاستدان، بہت سارے جو بیوروکریٹس تھے وہ سیاست کے امور میں دخل اندازی کر کے انہوں نے سیاستدانوں کو اپنی گرپ میں کر رکھا تھا۔ چنانچہ سیاست کو انتظامی امور سے آزاد کرنے کے لیے ضروری تھا کہ انتظامیہ پر کنٹرول جو ہے وہ حکومت کا مضبوط ہوتا۔ دوسرا اہم جو انہوں نے اپنی پالیسی میں بنایا حصہ، وہ وزارت بحالیات کا چارج، جیسے میں نے ابھی آپ سے پہلے عرض کی کہ مقصد جو تھا یہ بحالیات کا محکمہ جو ہے اس کے حوالے سے اس کے مسائل کو ٹھیک کرنا تھا، تو وزارت بحالیات کا چارج پھر خود اپنے پاس رکھا منسٹر کے طور پر جناب حسین شہید سہروردی صاحب نے، اور متروکہ املاک کی الاٹمنٹ کے معاملے میں جو بدعنوانیاں ہو رہی تھیں ان کی تحقیقات کو انہوں نے اہم جانا، کیونکہ مہاجرین جو یہاں پر آ گئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ، اور یہ شاید کہ بہت ساری جگہوں پر یہ درست بھی ہو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اصل جو الاٹمنٹ کے حقدار ہیں ان تک متروکہ املاک کی الاٹمنٹ نہیں ہو رہی۔ چنانچہ اس معاملے میں جائزہ لینا انتہائی ضروری تھا، تو جناب حسین شہید سہروردی صاحب نے اسی مقصد کے لیے کہ جو مہاجرین کی مختلف امور میں تھوڑی سی تحفظات ہیں ان کو دور کیا جا سکے، تو انہوں نے مہاجر کنونشن کا انعقاد بھی کیا تاکہ مہاجرین سے ڈائریکٹ جو ہے وہ گفتگو کر سکیں، ان سے تجاویز لے سکیں اور ان کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ ایک پھر سب سے اہم بات کہ کراچی جو ہے وہ چونکہ دارالخلافہ فوری بنیادوں پر بنا لیا گیا تھا، پاکستان کا اس وقت وہی ایک اہم شہر تھا ترقی یافتہ، تو اس کو دارالخلافہ بنا لیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کافی دفعہ جو ہے یہ موو اٹھتی تھی کہ دارالخلافہ کراچی سے شفٹ کیا جائے اس کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے۔ تو حسین شہید سہروردی صاحب جب آئے مشرقی پاکستان سے، چونکہ یہ تعلق رکھتے تھے، تو ایک مہاجرین کے اندر جو ہے وہ ایک پریشانی کی کیفیت آ گئی کہ دارالخلافہ جو ہے اس کو کراچی سے کہیں اور نہ منتقل کیا جائے۔ تو سہروردی صاحب کی وزارت نے ان کو تسلی دلائی مہاجرین کو کہ کراچی جو ہے یہ بطور دارالخلافہ برقرار رہے گا۔ تو اس طرح کراچی کی جو آبادی پریشانی کا شکار ہو گئی تھی، مضطرب ہو گئی تھی، اس کو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اعتماد میں اپنے لے لیا۔ پھر بیرونی زیر مبادلہ کی سہولتوں کی تقسیم کی حکمت عملی جو ہے ان کے دور میں جو اختیار کی گئی وہ اتنی کوئی پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی۔ سہروردی وزارت میں بیرونی زر مبادلہ کی سہولتوں کی تقسیم بہت منمانی طریقے سے ہوئی۔ محکمہ خزانہ نے اعتراض کیا، اس پر احتجاج بھی کیا، مگر کچھ کر نہ سکے۔ چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں ٹن غلہ منگوانے پر جو زر مبادلہ خرچ ہوا، اس سے نہ صرف دوسرے محکموں پر فنانس ڈپارٹمنٹ کا کنٹرول کمزور ہو گیا، بلکہ وزارت کی جو حکمت عملی تھی اس سے بھی پاکستان کو بہت نقصان ہوا، یہ بہت مہنگی پڑی پاکستان کے لیے۔ تو سہروردی وزارت کے دوران انتظامیہ کے اخراجات اتنے بڑھ گئے تھے کہ وزیراعظم کو باقاعدہ کمیٹی تشکیل دینی پڑی تھی کہ وہ انتظامیہ کے اخراجات میں کمی کے طور طریقوں اور ضوابط کی سفارشات پیش کرے۔ سب سے اہم کام مخلوط انتخاب کی حمایت میں آئین میں ترمیم منظور کروا لی۔ اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب 1956 کا آئین بنتا ہے تو اس میں کچھ سکھوں کے حوالے سے تحفظات ہیں حسین شہید سہروردی کو، ان کی پارٹی کو، اور جو مشرقی پاکستان کے خاص طور پر اقلیتیں ہیں ان کو، کہ مخلوط انتخاب وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارا جو طریقہ کار ہے انتخاب کا یہ سیپریٹ نہ ہو، جداگانہ نہ ہو اقلیتوں کے لیے، بلکہ مخلوط انتخاب کا طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا جائے۔ اب اس طریقہ کار کے تحت حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اب چونکہ پاکستان قائم ہو گیا ہے
تو چونکہ یہ ایک نعرہ تھا کہ پاکستان مطلب جداگانہ انتخاب ہمیں دیا جائے، تو اب چونکہ پاکستان قائم ہو گئے، اس نعرے کی اب ضرورت نہیں رہی ہے۔ تو سہروردی صاحب نے آتے ہی اس کو حل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا اس دور میں، کیونکہ اس کو 1956 کے آئین میں مخلوط انتخاب کے حوالے سے آئین جو ہے اس کو کچھ ٹچ نہیں کیا گیا۔ پھر جب سہروردی صاحب آئے تو انہوں نے ترمیم آئین میں کروا کے مخلوط انتخاب کی حمایت جو ہے وہ کی، تو اس کو آئین کا حصہ بنایا گیا۔ یہ ایک اہم اسٹریٹجی تھی جو مشرقی پاکستان کے اقلیتوں کو خوش رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے حسین شہید سہروردی کی وزارت نے اپنائی۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ داخلی حوالے سے جو حسین شہید سہروردی صاحب کا دور ہے اس میں کیا کیا امور جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وحدت مغربی پاکستان اس کی تخلیق جو ہے وہ کی تھی جناب حسین شہید سہروردی صاحب نے۔ بے شک بعد میں اس کی مخالفت بھی کرنی شروع کر دی تھی، لیکن جب پھر اپنی حکومت آئی تو پھر اس تحریک کو دوبارہ سے جو وحدت مغربی پاکستان کی حمایت میں انہوں نے کام شروع کر دیا تھا۔ لیکن اتنے عرصے میں وحدت مغربی پاکستان کی جو وزارت تھی وہ اتنی زیادہ مطلب ڈاواڈولی سی تھی کہ جو ریپبلکن پارٹی ہے جس کے تعاون سے وہ بنی تھی، ڈاکٹر خان صاحب جس کے وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو وہ پارٹی جو ہے وہ ابھی پوری طریقے سے سیٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ چنانچہ مسلم لیگ جو ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ پریشانی کا شکار تھی، حکومت سے نکل گئی تھی۔ تو اب یہ کہا گیا کہ ہم سب جو ہیں وہ ریپبلکن پارٹی والوں نے کہا کہ ہم سب جو ہیں 1 یونٹ کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہوئے، اور چونکہ یہ بات میں بھی بتا کے ہٹی ہوں کہ سہروردی صاحب جو تھے وہ 1 یونٹ کے تحفظ کا کام انہوں نے سنبھالا تھا، کیونکہ پہلے وہ خالق بھی 1 یونٹ کے وہی تھے، تو مخالفتیں اتنی زیادہ اس 1 یونٹ کے خلاف ہو رہی تھیں، تو وزارت کو بنانے کے لیے اسپیشل ریپبلکن پارٹی کی یہ مفروضہ جو ہے وہ گھڑا گیا کہ ہم جو ہیں وہ 1 یونٹ کی بقا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم پھر اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ باقی جو پارٹیاں تھیں جو ان کے ساتھ ملی تھی وہ تو ہر حال میں ایک طرح سے توڑنا چاہتی تھیں وحدت مغربی پاکستان کو، تو جوڑ توڑ جو ہے وہ جاری تھا، مسلم لیگ کا بھی اور جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی ہے اس کا جوڑ توڑ۔ جی ایم سید صاحب کی پارٹی جو ہے وہ اپنے طور پر جوڑ توڑ میں مصروف ہوئی ہے۔ اب مسلم لیگ جو ہے وہ چونکہ ریپبلکن پارٹی کی اپوز ہے، تو وہ ہر حال میں چاہتی ہے کہ ریپبلکن پارٹی توڑے، وہ اس کی حکومت کو توڑے۔ تو مسلم لیگ جو ہے پھر وہ جو کچھ کر سکتی ہے، جو اپنے ہنر آزما سکتی ہے، تو وہ جی ایم سید صاحب اور دوسری پارٹیوں کو وحدت مغربی پاکستان کے توڑنے کے نعرے پر وہ اکٹھا کرنا چاہتی ہے۔ تو اراکین توڑنے شروع بھی کر دیتے ہیں، ریپبلکن پارٹی سے اراکین پھر ٹوٹنے بھی شروع ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ جو مغربی پاکستان کی بالادستی کے خلاف ہیں یا 1 یونٹ کے وہ خلاف ہیں۔ تو خان صاحب، سردار بہادر خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں وزارت اعلیٰ کو خان صاحب کی وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرے، تو وہ چونکہ ابھی ووٹ اتنا ان کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہوتی کہ وہ ووٹ حاصل کر سکیں، چنانچہ سارے جو ہیں وہ ان کے ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ اسکندر مرزا جو پہلے مرکز میں بھی اس حوالے سے ریپبلکن پارٹی کے بیک اپ کے لیے موجود ہیں، تو وہ ہر جگہ ریپبلکن پارٹی کو سیف کر رہے ہیں۔ چنانچہ خان صاحب کے گھر میں سارے، ڈاکٹر خان صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے گھر میں سارے اکٹھے ہوئے، اور گرمانی صاحب اور صدر سے انہوں نے ڈسکس کیا کہ سفارش کریں گے کہ اسمبلی توڑ دیں، لیکن نواب مشتاق گرمانی صاحب جو ہیں وہ اسمبلی جو ہے وہ توڑنا نہیں چاہ رہے۔ تو اس طرح کی مغربی پاکستان میں سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ ہو رہی ہے پارٹیوں کے حوالے سے۔ تو سردار عبدالرشید کی وزارت اسی جوڑ توڑ میں قائم جاتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت کے خلاف ہے نا مسلم لیگ بھی،
تو اب جب وہ سکندر مرزا صاحب وزارت کو توڑتے نہیں ہیں، اسمبلی کو توڑتے نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اسمبلی اور وزارت دونوں کو معطل کر دیتے ہیں، دفعہ 193 کے تحت معطل کر دیتے ہیں، اور پھر 2 مہینے کے بعد اس کو مزید توسیع دے دیتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ریپبلکن کے خلاف جو ایک محاذ اکٹھا ہوا ہے وہ ذرا تھوڑا سا چھٹ جائے، اور ساتھ ساتھ پھر وہ خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ ابھی فارغ ہو جائیں، ابھی سردار عبدالرشید صاحب جو ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں پارٹی۔ سردار صاحب بھی راضی ہو گئے اور خان صاحب بھی راضی ہو گئے، چنانچہ وہ جو ستمبر تک کی توسیع تھی اس کے بعد معطلی جو ہے وہ ختم ہو گئی اسمبلی کی، اور سردار عبدالرشید صاحب جو ہیں ان کو وزارت دے دی گئی، تو انہوں نے جولائی 1957 میں نئی وزارت کا حلف جو ہے وہ لے لیا تھا۔ پھر ایک اہم کام یہ ہوا تھا، نیشنل عوامی پارٹی جو ہے وہ قائم ہو گئی تھی۔ اب یہ نیشنل عوامی پارٹی یا نیپ جو ہے یہ کیسے ہوئی کہ مولانا عبدالحمید بھاشانی کا ہم پڑھتے آئے ہیں، عوامی لیگ انہوں نے بنائی تھی، عوامی لیگ مشرقی پاکستان کے یہ سربراہ تھے۔ تو سہروردی صاحب کا جب خارجہ پالیسی میں انہوں نے مغربی طاقتوں کو فیور کرنا شروع کر دیا، خاص طور پر برطانیہ کو، امریکہ کو، تو بھاشانی صاحب نے جو کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ جن کا گٹھ جوڑ تھا اور خود بھی وہ کمیونزم کے پرچارک تھے، تو انہوں نے عوامی لیگ سے استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد استعفیٰ لینے سے انکار بھی کر دیا۔ اب میاں افتخار الدین جو مغربی پاکستان میں حزب مخالف کے چھوٹے چھوٹے گروپوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں تھے، وہ اس معاملے میں ایکٹیو ہو گئے۔ حسین شیر سہروردی صاحب جو ہیں انہوں نے بھاشانی کے استعفیٰ کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا، اور اس سلسلے کو یہیں پر انٹچڈ چھوڑ کر لندن چلے گئے اجلاسوں میں شرکت کرنے کے لیے، اور وہاں سے پھر امریکہ چلے گئے۔ تو لاہور کے جو میاں افتخار الدین صاحب تھے اور جو 5 پارٹیاں پہلے مغربی پاکستان کے ان کو اکٹھا کر چکے تھے، عبدالغفار خان صاحب، جی ایم سید، بلوچستان کے خان عبدالصمد خان اور عبدالمجید سندھی، میاں افتخار الدین کی خود اپنی پارٹی، تو یہ ساری پارٹیاں جو تھیں ان افراد سے منسلک، ان کو وہ اکٹھا کر چکے تھے پاکستان نیشنل پارٹی کے نام سے۔ اب جب جیسے ہی بھاشانی صاحب کا انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ اس طاق میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھاشانی کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ جیسے حسین شہید سہروردی چلے جاتے ہیں، معاملے کو ایسے ہی چھوڑ کر بھاشانی صاحب کے مسئلے کو حل کیے بغیر، تو میاں افتخار صاحب جو ہیں وہ جا کر بھاشانی کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ ایک وسیع پارٹی جو ہے پھر بن جاتی ہے، تمام پارٹیاں مل کر نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے وہ پارٹی جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ تو مولانا بھاشانی کے ساتھ چونکہ عوامی لیگ کافی زیادہ، اس کے لوگ جو ہیں کارکن بہت زیادہ ہیں، تو وہ جب وہ آ جاتی ہے ساتھ ایک پارٹیوں کے گروہ میں، نیشنل عوامی پارٹی کی صورت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر پیچھے عوامی لیگ کی اصل طاقت جو ہے مشرقی پاکستان کی اسمبلی میں اور مرکزی اسمبلی میں وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں حسین شہید سہروردی صاحب کے دور میں کہ مشرقی پاکستان میں فسادات جو ہیں وہ مختلف اوقات میں مختلف وجوہات کی بنا پر ہو رہے ہیں۔ اب اگر ہم ان فسادات کا تھوڑا سا تجزیہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو صوبائی خود مختاری کا نعرہ ہے۔ یہ بھاشانی صاحب جو ہیں وہ اس نعرے کے خالق ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مطلب ہمارے مشرقی پاکستان کو بحیثیت ایک صوبے کے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خود اختیاری جو ہے، خود مختاری جو ہے وہ مل جائے۔ چنانچہ مسٹر سہروردی اس وقت بھی تھے اس کام میں ان کے ساتھ، مگر جب خود وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر اس نعرے سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اب ان کی خواہش ہے کہ اقتدار جو ہے وہ مرکز کے پاس زیادہ مضبوط ہو۔ تو اب مشرقی پاکستان میں چونکہ یہ ہوا چل پڑی ہے خود مختاری کے حوالے سے، پروونشل آٹونومی کے حوالے سے، تو یہ اب پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ اب بھاشانی صاحب جو ہیں وہ اس کو لے کر آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور جتنے کمیونسٹ ہیں وہ بھی اس کو لے کر آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اوپر سے جا کر سہروردی صاحب کا
سب سے اہم مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کی خارجہ پالیسی ساری جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو گئی مغربی بلاک کے. تو سیٹو اور سینٹو اور سارے جو کمیونزم کے خلاف بنے ہوئے ہیں اتحاد، وہ اب ان اتحادوں کے خلاف نہیں بول رہے، وہ اس کو اب ٹھیک سمجھ رہے ہیں. تو خود مشرقی پاکستان میں خود سہروردی کے خلاف جو ہے وہ ایک گروپ ہنگامے کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ نیشنلائزیشن کے حامی لوگ ہیں، نیشنلزم کے حامی لوگ ہیں، اور یہ ہندو اور بنگالی قومیت کے عناصر کو ساتھ لے کے چل پڑتے ہیں. اگرچہ کہ طاہر رحمان اس وقت کے جو انچارج تھے صوبے کے، انہوں نے ان مظاہروں کو سختی کے ساتھ ہینڈل کیا، لیکن بہرحال عوامی لیگ جو ہے، سہروردی صاحب کی عوامی لیگ، وہ کمزور ہوتی چلی گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں ون یونٹ اور نیپ یعنی نیشنل عوامی پارٹی، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، یعنی نیشنل عوامی پارٹی جو ہے وہ ون یونٹ کے حوالے سے کیا سوچتی ہے. تو ہم یہ پہلے بات دیکھ چکے ہیں کہ نیشنل عوامی پارٹی کے جو اراکین ہیں مغربی پاکستان کی اسمبلی میں بھی موجود ہیں، مختلف پارٹیوں کے ریفرنس سے وہ آئے ہوئے ہیں. تو وہ اب مسلم لیگ کا ساتھ دیتے ہیں تو مسلم لیگ کی حکومت بنتی ہے، ریپبلکن کا ساتھ دیتے ہیں، جس کا ساتھ دیتے ہیں اس کی حکومت بنے گی اور دوسری کا تختہ الٹ جائے گا ایک طرح سے. تو جب ستمبر 1956 میں مغربی پاکستان کا اجلاس ہونے والا تھا، اس وقت بھی نیب کے جو قائد تھے وہ کھلم کھلا اس بات کی حمایت میں تھے کہ کس کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا جائے گا. تو ریپبلکن پارٹی کا ساتھ دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا. اس وجہ سے، اور یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوا تھا، ون یونٹ جو ہے وہ توڑ دیں گے، ون یونٹ کو توڑنے کے معاملے پر. تو اس معاہدے پر جی ایم سید خان، عبدالغفار خان، میاں افتخار دین، ملک فیروز خان، سردار عبدالرشید وغیرہ جو تھے، انہوں نے سائن کیے تھے. اب یہ چل رہی تھی یہ مہم جو ہے ستمبر 1957 کے بعد. تو ایک ساتھ ہی ان کا جو ہے وہ مطلب حکومت جو ہے وہ حسین شہید سہروردی صاحب کی یہ برطرف ہو جاتی ہے. حسین شہید سہروردی صاحب چونکہ خود ون یونٹ کے حامی ہیں اور عوام کی رابطہ مہم شروع کرنے والے تھے، تو ان کی حکومت جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے. تو اس طرح ون یونٹ جو ہے اس کو توڑنے کے لیے نیب جو ہے وہ سرگرم عمل ہے حسین شہید سہروردی صاحب کے دور میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حسین شہید سہروردی صاحب کی خارجہ پالیسی کس طرح کی ہے. حسین شہید سہروردی صاحب مغربی بلاک کی طرف بار بار ڈسکس کر رہی ہیں، ان کا جھکاؤ زیادہ ہے. یہ اب سیٹو اور سینٹو کے لیے بھی ویسے نہیں ہیں جیسے یہ پہلے ان کے اندر ہے کہ کمیونزم کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. تو اب مغربی بلاک میں چونکہ سیٹو اور سینٹو بنائے گئے ہیں کمیونزم کے حوالے سے، تو اب سہروردی صاحب کچھ نہیں کہہ رہے، سیٹو اور سینٹو کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، اس کے دفاعی معاہدوں کو اب غلط نہیں کہہ رہے. بلکہ جب مصر نہر سویز کے معاملے پر مصر پر برطانیہ اور فرانس کے حملے ہوتے ہیں تو اس کی مذمت بھی نہیں کرتے، اس کی مذمت کرنے سے بھی یہ انکار کر دیتے ہیں. اب اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ کمزور ہو گئے. عرب ممالک جو ہیں وہ زیادہ ان کا پھر جو رجحان ہے وہ بھارت کی طرف ہو گیا. تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہمارے حکومت کی اہلی کی وجہ سے. اسلامی ممالک کے ساتھ جو لیاقت علی خان سٹارٹ سے تعلقات بنانے کی خواہش مند چلے آ رہے تھے، تو اب یہاں پر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک کے ساتھ آہستہ آہستہ مغربی ممالک کی فیور کرتے کرتے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات پاکستان کے خراب ہوتے چلے گئے. دوسری طرف ایک سب سے اہم ڈیولپمنٹ جو حسین شہید سہروردی صاحب کے دور میں ہوتی ہے وہ چین کے ساتھ تعلقات. کیونکہ ہم یہ بات بار بار پڑھ رہے ہیں کہ عوامی لیگ جو ہے یہ کمیونزم کو فیور کرتی ہے، تو مغربی بلاک کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ ان کا اسی لیے عوامی لیگ کے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو پسند نہیں آ رہا حسین شہید سہروردی کا. تو لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ مغربی بلاک کے جھکاؤ کے ساتھ ساتھ حسین شہید سہروردی جو ہے اپنے چائنا کے ساتھ سوشلسٹ کمیونسٹ کنٹری چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو یہ استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر اپنے
دورے پر، چین کا سرکاری دورہ کرنے کے لیے اکتوبر 1956 میں. تو اس طرح پاک چائنا تعلقات کی بنیاد ان کے دور میں رکھی گئی تھی. حسین شاہ سہروردی کے دورے کے بعد چین کے وزیر اعظم جو چون لائے، انہوں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں مسئلہ کشمیر کے مسئلے پر سہروردی صاحب جو ہیں وہ چونکہ عرب ممالک کے ساتھ بھی ایک طرح سے ان کی ختم ہو گئی دوستی، تو کشمیر کے مسئلہ جو ہے وہ پھر اتنا بہتر طریقے سے حل نہیں کروا پائے کہ کشمیر کے مسئلہ پر قرارداد پہلے پیش کروانے کے لیے انہوں نے جو وزیر خارجہ تھے اپنے ملک فیروز خان صاحب، ان کو سلامتی کونسل میں بھیجا. برطانیہ، امریکہ اور کیوبا نے وعدہ کیا استصواب رائے کے حوالے سے، جو وعدہ تھا سلامتی کونسل کا، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قرارداد انہوں نے پیش کی. اور اس کو روس کے ساتھ، چونکہ ہمارے تعلقات اب خراب چلتے آ رہے ہیں بڑے عرصے سے، تو روس نے اس کو ویٹو کر دیا. اب پاکستان جو ہے وہ اتنی ساری طاقتوں کی حمایت اس کے ساتھ مغربی بلاک کی موجود تھی اس وقت. سہروردی صاحب جو ہے سلامتی کونسل کی قرارداد جو ہے وہ اس کو کلیئر طریقے سے منظور کروا سکتے تھے جنرل اسمبلی سے، تو لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا. مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل کرنے کا جو موقع ملا تھا، چونکہ اس وقت بات تو بھی نہیں تھی، تو حل کروایا جا سکتا تھا، مگر حل نہیں کروا سکے حسین شاہ سہروردی صاحب. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سہروردی صاحب کو خود ملکی معاملات میں کس قدر مسائل جو ہیں وہ پیش آئے. سب سے پہلے سکندر مرزا صاحب، ان کی سازشیں جو ہیں وہ رنگ لاتی چلی گئیں. سکندر مرزا کی پہلے ہم نے سازش جو ہے وہ دیکھی ہے کہ انہوں نے اسمبلی جو ہے وہ پنجاب، مغربی پاکستان کی اسمبلی جو ہے اس کو انہوں نے معطل کر دیا تھا. تو اب ہم ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ سکندر مرزا صاحب چاہ رہے ہیں کہ گرمانی بھی ختم ہو جائے اور سہروردی بھی ختم ہو جائے. تو اب وہ کس طرح اس سارے کام کو ختم کر سکتے ہیں؟ سہروردی جو ہیں وہ ون یونٹ کے حق میں نعرے مطلب کام کرنے کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں، جلسے جلوس نکالنا چاہتے ہیں. تو ریپبلکن پارٹی جو ان کے ساتھی ہے حکومت بنانے میں، سکندر مرزا اس کو کہتے ہیں، اس کے وزراء کو، کہ سہروردی کے جلسے نہیں ہونے چاہیے. یعنی یہ ان کی سازش ہے کہ جلسے نہیں ہونے چاہیے. تو ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کے وزراء کو سکندر مرزا جو ہے وہ ہدایات دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں سکندر مرزا کے سہروردی جو ہے ان کو مغربی پاکستان کے عوام سے خطاب کرنے کا حق نہیں ہے. اب ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کا میدان عوامی لیگ کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے، یہ سکندر مرزا کی سوچ تھی. چنانچہ ریپبلکن وزراء نے کیا کہا سہروردی صاحب سے؟ انہوں نے سہروردی صاحب کو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، خیال کرتے ہیں، مگر پہلے گرمانی کو مغربی پاکستان کی گورنری سے علیحدہ کر دیں، کیونکہ وہ ان کی پالیسیز کے خلاف کام کر رہا ہے. اب سکندر مرزا کا یہ خیال تھا کہ گرمانی جو ہے یہ صدر بننا چاہ رہا ہے، تو میں اس کانٹے کو درمیان سے رستے سے ہی ہٹا دوں. اور استعمال انہوں نے کیا سہروردی صاحب کو. اب سہروردی صاحب کی وزارت جو ہے، ان کے اراکین اتنے زیادہ تو نہیں ہیں، ان کی وزارت چل رہی ہے ریپبلکن پارٹی کے ساتھ سے. تو اگر وہ ریپبلکن پارٹی کے وزراء کی بات نہیں مانتے تو ظاہر سی بات ہے ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو جائے گی. چنانچہ انہیں فیصلہ کرنا پڑا کہ چلیں گورنر گرمانی سے استعفے کا مطالبہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں. کیونکہ جب وہ گئے ہیں باہر دورے پر گئے ہیں تو واپس آئے ہیں، انہیں پتہ چلا جناب کہ کرشک سرامک پارٹی جو ہے وہ بیٹھی ہوئے انتظار میں کولیشن گورنمنٹ کے ریپبلکن پارٹی کے ساتھ. تو اگر میں کوئی جواب دیتا ہوں تو پھر کرشک سرامک پارٹی سامنے آ جائے گی، ریپبلکن کی حکومت رہے گی، صرف اگر جائے گی تو عوامی لیگ کی پارٹی کی حکومت جائے گی. چنانچہ جو مطالبہ کیا گیا ان سے کہ گورنر گرمانی کے استعفے کا مطالبہ کریں، تو سہروردی کو مجبوراً پھر مرکزی حکومت کی جانب سے گورنر گرمانی سے استعفیٰ طلب کرنا پڑا. تو گرمانی صاحب جو ہیں ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کو میں کر تو رہا ہوں، سکندر مرزا نے نا سہروردی کو، کہ آپ کو میں کہہ تو رہا ہوں کہ گرمانی کو الگ کر دیں، لیکن میری اور آپ کی دوستی جو ہے وہ رہے گی.
بہرحال یہ تو بعد میں وقت نے دیکھا کہ کس کے ساتھ دوستی رہی. تو گرمانی صاحب جو ہے ان سے استعفیٰ جب مانگا گیا تو انہوں نے استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا. اب اگلا جو اہم ایشو ہوا وہ یہ ہوا کہ وحدت مغربی پاکستان کی تنسیخ کا مطالبہ بھی ان عناصر نے شروع کر دیا جو نیشنل عوامی پارٹی نیب کے حوالے سے ہم جن کو پڑھ چکے ہیں، جن کو دیکھ چکے ہیں. تو اب یہاں پر مولانا بھاشانی صاحب جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں، ادھر کی جو پارٹیز ہیں کچھ کمیونزم مزاج کی، کمیونسٹ مزاج کی، وہ بھی چاہتی ہیں، بلکہ باقاعدہ مغربی پاکستان اسمبلی نے تو قرارداد پاس بھی کر دی کہ وحدت مغربی پاکستان کو ختم کر دیا جائے، اس کی انہوں نے سفارش کر دی. چنانچہ اب یہ کیس جو ہے یہ سارا چل رہا ہے کہ وحدت مغربی پاکستان کے حق میں. ابھی حسین شہید سہروردی صاحب کی بھی بات کہی ہے کہ وہ وحدت مغربی پاکستان کو ختم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ اس کے حق میں ایک رائے عامہ بھی جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف ساری پارٹیز جو ہیں وہ چھوٹی نیشنل عوامی پارٹی کے حوالے سے وہ 1 یونٹ کے مسئلہ پر اکٹھی ہوئی ہیں. چنانچہ گرمانی کے جانے سے سہروردی کا جانا بھی ٹھہر گیا. تو اسکندر مرزا صاحب نے اب گرمانی حسین شہید سہروردی صاحب کو انہوں نے باقاعدہ اب یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں. قومی اسمبلی کا پہلے تو انہوں نے یہ کہا نا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں. اسکندر مرزا کو کہا ہمارے حسین شہید سہروردی صاحب نے کہ میں اکثریت آپ کو دکھاتا ہوں، اگر میں اکثریت نہ دکھا سکا، اعتماد کا ووٹ نہ حاصل کر سکا، تو پھر جو ہے وہ بے شک آپ جو مرضی کچھ کر لیں. تو اسکندر مرزا صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے زیادہ اب سہروردی کو مزید حکومت میں رکھنا. سہروردی جو ہے انہوں نے دولتانہ صاحب کے ساتھ بھی تھوڑی الیک سلیک کر لی تھی، تو اس بنیاد پر یہ چاہ رہے تھے کہ شاید مدد ان کو مل جائے گی. لیکن ہوا یہ کہ اسکندر مرزا نے ان سے استعفیٰ طلب جو ہے وہ کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی. انہوں نے بس ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ یا تو استعفیٰ دے دیں یا برطرفی کا حکم سننے کو تیار ہو جائیں. خواجہ ناظم الدین صاحب جو تھے انہوں نے تو کر دیا تھا، استعفیٰ دے دیا تھا، مگر سہروردی صاحب نے ناظم الدین کی مانند اسمبلی میں اکثریت کی حمایت کا اصرار کیا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس اکثریت ہے، آپ اسمبلی کا اجلاس بلائیں، اور مستعفی ہونے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے. چنانچہ اسکندر مرزا نے سہروردی حسین شہید سہروردی صاحب کی وزارت عظمیٰ کو برطرف کر دیا تھا. اس طرح وزیر اعظم سہروردی کو اسمبلی کا سامنا کرنے کا موقع دینے سے انکار کرنے کا صدر سکندر مرزا کا قدم جو تھا وہ انتہائی غیر آئینی، غیر قانونی تھا، کیونکہ صدر آئین کے تحت وزیر اعظم کو اس وقت تک وزارت عظمیٰ سے الگ نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ اسمبلی اس پر عدم اعتماد کا اظہار نہ کر دیتی، اور اسمبلی کا اجلاس بلوانے کا سکندر مرزا نے موقع نہیں دیا. تو شخصیات کے ٹکراؤ نے ایسی کیفیات پیدا کر دیں ملک کی سیاسی صورتحال میں کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان رنجشیں بڑھتی چلی گئیں. حسین شہید سہروردی صاحب کی حکومت کی برطرفی بھی انہی رنجشوں میں سے ایک مزید رنجش کا اضافہ ثابت ہوئی، اور پاکستان کے 1971 میں دولخت ہونے کے معاملے کو ان معاملات نے اور زیادہ گمبھیر کر دیا. آج کا ہمارا لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ ابراہیم اسماعیل چودھری چھٹے وزیر اعظم کی خدمات کے کو ڈسکس کرنے کے لیے اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.